لیلا اور اس کی دوست۔ ایک نوجوان نے لیلا کو حجاب پہننے اور زیادہ مذہبی اور اخلاقی ہونے کا مشورہ دیا۔ اس نے اسے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن لیلا نے اس کا مشورہ نہ مانا اور اسے انکار کر دیا۔ وہ اپنی دوست نوحہ کی بات ہمیشہ سنتی تھی، جس نے اسے بتایا کہ اس کا کزن فہمی لیلا کو پسند کرتا ہے اور شادی کے لیے اس کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہے۔ لیلا بہت خوش ہوئی اور فہمی سے شادی کر لی۔ وہ اس کی والدہ کے گھر رہتے تھے، جو کہ ایک مڈل کلاس طرز کا گھر تھا۔ 2 ماہ بعد فہمی نے اپنی بیوی کو خلیجی ممالک میں سے ایک میں اعلیٰ تنخواہ کے ساتھ آیا کے طور پر کام کرنے پر راضی کرنے کی کوشش کی۔ اس نے لیلا سے وعدہ کیا کہ اگر وہ اچھی تنخواہ پر کام کرتی رہی تو وہ اسے گھر، گاڑی، زمین اور بہت سی چیزیں دے گا۔ وہ ایسا کرنے سے ہچکچا رہی تھی جب تک اس کی دوست نوحہ نے مداخلات کر کے اسے راضی نہ کر لیا۔ وہ خلیجی ملک پہنچی اور اس نے کام کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1 سال کے بعد اس نے اپنے شوہر کو اپارٹمنٹ اور گاڑی خریدنے کے لیے بڑی رقم بھیجی۔ در حقیقت اس نے سب خریدا، لیکن اپنے نام سے۔ اس نے لیلا کو تھوڑی دیر اور وہاں رہنے کو کہا تاکہ وہ گھر کو اندر سے سجا سکے۔ اس نے اپنے شوہر کی بات مانی اور مزید 5 سال اپنے شوہر کی کمی محسوس کی اور سخت محنت کی۔ ایک دن اس نے 5 سال لمبے تھکا دینے والے انتظار کے بعد کسی کو بتائے بغیر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ واپس پہنچتے ہی وہ سیدھا اپنے نئے گھر کے پتے پر چلی گئی۔ اس نے بیل بجائی اور دروازہ کھلتے ہی اپنے سامنے اپنی سب سے قریبی دوست نوحہ کو دیکھا۔ تب نوحہ نے اسے بتایا کہ اس نے فہمی سے شادی کر لی ہے، کیونکہ وہ یہاں بیوی کے بغیر تنہا تھا۔ اسی وقت فہمی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ جیسے کہ میں نے وعدہ کیا تھا، میں نے گھر خریدا، اسے سجایا اور زمین خریدی، لیکن یہ سب میرے نام پر ہے، اس لیے تھوڑا پرسکون ہو جاؤ تاکہ ہم کسی سمجھوتے پر پہنچ سکیں۔ یہ سن کر نوحہ مسکرائی اور طنزیہ انداز میں کہنے لگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر تم ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گی، ویسے بھی تمہیں اس شعبے میں کافی تجربہ حاصل ہے۔ یہ سب دیکھ کر لیلا بھکلا گئی اور کہنے لگی، میرے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جب وہ سو کے اٹھی تو اس نے خود کو اپنے والدین کے گھر پایا۔ اس کے والد نے اسے صبر رکھنے اور اللہ سے قریب ہونے کی ہدایت کی۔ اس نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی اور حجاب پہننا شروع کر دیا۔ وہ ہر رات آنسوؤں کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے لگی اور نماز پڑھنے لگی۔ 1 ماہ بعد لیلا اور اس کے والد نے فہمی سے اسے طلاق دینے کو کہا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ یہ دیکھ کر نوحہ نے غصے میں آ کر فہمی پر الزام لگایا کہ وہ ابھی بھی لیلا سے محبت کرتا ہے۔ نتیجتاً نوحہ نے اپنے شوہر سے گھر اور زمین کو اس کے نام کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن فہمی نے اس کی خواہش مسترد کرتے ہوئے اسے بتایا کہ اس نے لیلا کو 2 دن پہلے ہی طلاق دے دی ہے۔ نوحہ نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور بکھلا کر اپنے شوہر پر ہاتھ میں پکڑی چھری سے وار کر کے قتل کر دیا۔ اسے پولیس نے گرفتار کر لیا اور وہ جیل چلی گئی۔ خوش قسمتی سے لیلا کو وہ سب وراثت میں مل گیا جو نوحہ کو نہ مل سکا تھا۔ آخر کار اللہ نے لیلا کا بدلہ لیا اور وہ سب اسے دیا جو اس کے لیے صحیح تھا اور اس کے دل کو تسکین بھی دی۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرْ
الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.